الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں پچھلے پروگرام سے ہم نے سنت کی محافظت کا بیان شروع کیا تھا۔ اس ٹاپک پر ہم نے کلام کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے اور اتباع کا حکم بھی دیا ہے۔ اطاعت میں انسان کو اختیار نہیں ہوتا، اس کو ماننا ہی پڑے گا، یعنی حکم پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، چوائس نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ اتباع کے اندر حکم نہیں ہوتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انسان دیکھتا ہے اور ان کو حکم نہ بھی ہو تو اپناتا ہے، یہ اتباع کہلاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دو طرح کے ہیں، ایک وہ جنہیں آپ نے بطور عبادت اپنایا، ایک وہ جنہیں آپ نے بطور عادت اختیار کیا ہے۔ جو بطور عبادت اپنائے گئے ہیں انہیں سنن الہدا کہتے ہیں، جو بطور عادت آپ نے سنن اپنائی انہیں سنن زوائد کا نام دیا جاتا ہے۔ سنن الہدا پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور سنن زوائد میں ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ کریں یا نہ کریں، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ ہے، پھر سنت غیر موقدہ ہے، پھر مستحب ہے۔ تو پہلے تین جو ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ سنن الہدا کے اندر آتے ہیں، فرض، واجب اور سنت موقدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان سب پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اور آخری دو جو ہیں سنن غیر موقدہ اور مستحب، یہ سمجھ لیجئے سنن زوائد کے سے درجے میں ہوتے ہیں، اگر کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یا پھر جو سرکار کی کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب وغیرہ ہیں، جو بطور عادت آپ نے اختیار فرمائے، ان کو اختیار کرنے میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ کریں یا نہ کریں۔ کریں گے تو ثواب ملے گا، سعادت ہے، درجات کی بلندی ہے، لیکن نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ باقی جو بطور عبادت سرکار نے چیزیں اپنائی ان کے اوپر عمل پیرا ہونا لازم ہوگا۔ تو یہی ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں بھی یہاں پر ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ ہمارے لوگ مسلمان مرد اور عورتیں دونوں کو ہی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، وہ ایک اپنی تصوراتی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں جس میں عمل کرو یا نہ کرو، اطاعت کرو یا نہ کرو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی ہوتا رہے، لیکن اپنی زبان سے یہ کہتے رہو کہ میں عاشق رسول ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، میں غلام رسول ہوں، اور اس کے بعد پھر جو مرضی چاہے کرو۔ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ میں نے جسے وضاحت کی تھی، نہ کسی عالم نے کبھی ایسی ترغیب دی ہے، نہ نعت خان کوئی نعت پڑھتا ہے، اس کے شعر سے اگر یہ نتیجہ کوئی اخذ کر لے تو اس کی کمزوری ہے، نہ یہ انہوں نے کبھی کوئی ترغیب دی، نہ مقررین حضرات ایسا کچھ کہتے ہیں، یہ خود ہی لوگوں نے بنا لیا ہے۔ بلکہ اس کے خلاف بہت سے علماء بات کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ غلامی یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے غلام کہیں اور کام سرکش لوگوں والے ہوں، نافرمان والے ہوں، یہ غلامی نہیں ہوتی ہے۔ اور عشق اور محبت کا بنیادی تقاضا اطاعت رسول ہے۔ اگر آپ نبی کا کہنا ہی نہیں ماننا چاہتے تو پھر کس طریقے سے، کس منہ سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کس منہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو عاشق کہتے ہیں کہ جب آپ کہنا ہی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگرچہ جو نافرمان ہے وہ سرکار سے محبت بھی رکھ سکتا ہے، عشق تو اس کو خیر نہیں ہو سکتا، عشق کی تو تعریف علیحدہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ محبت رسول اور نافرمانی جمع ہو سکتی ہے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص سرکار سے محبت رکھتا ہو لیکن نافرمانی کا راستہ بھی نہ چھوڑے، یہ محبت رسول میں ناقص ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ گویا کہ جب ناقص ہے محبت میں تو ایمان میں بھی ناقص ہے۔ جو سرکار سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ اپنے ایمان میں کامل ہوتا ہے، ورنہ اس کے مقابلے میں ناقص ہیں، تو یہ نقص کا شکار ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی معاملے میں کوئی کمی اور نقص کا شکار ہونا پسند نہیں کرتا۔ چہرہ بھی خوبصورت ہو، قد کاٹ بھی اچھا ہو، بال بھی بہت اچھے ہونے چاہیے، لباس بھی، گاڑی بھی ہونی چاہیے، بنگلہ بھی ہونا چاہیے، بیوی خوبصورت ہونی چاہیے، بچے بھی ہونے چاہیے جس میں لڑکے زیادہ ہوں لڑکیاں کم ہوں، ہمیں کوئی حادثہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ناگہانی آفت بھی نہیں آنی چاہیے۔ یعنی ایک جنتی زندگی کا تصور جس کو ہم کمال والی زندگی سمجھتے ہیں، یہ ہمیں محبوب ہے، اور اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور رات دن محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس دینی معاملے کے اندر کمال تک پہنچنے کے لیے کوئی تیار نہیں، نقص قبول ہے، نمازیں ہیں نہیں ہیں، تقوی ہے نہیں ہے،
اور نگاہوں کی حفاظت ہے نہیں ہے، کانوں کی اور دیگر اعضاء کی نافرمانی سے حفاظت ہے نہیں ہے، چلے گا بابا کوئی بات نہیں، اس میں نقص قبول ہے، کمال کی طرف نہیں جائیں گے، دنیا کے اندر آخری درجے تک پہنچنے کے لیے تیار، یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ اس لیے خواب غفلت سے لوگوں کو جگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نافرمانی سے محفوظ کرے اور غفلت سے دور رکھے، اور جو ہمیں سن رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال و افعال پر گہری نظر ڈال کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی اور کامل بندہ بنانے کی کوشش کریں، جو اطاعت رسول کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس یہ یاد رکھیں کہ جو سرکار سے محبت کرتا ہے وہ کبھی جان بوجھ کے آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آگے دیکھیے، حدیث ہے یہ بخاری و مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں، یعنی جن پر میں کلام نہ کروں، تو تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی ایسا نہیں کہ قریت کے کویسچنس کرو اس کے بارے میں، نہیں، اگر میں نے تمہیں نہیں بتایا تو پوچھو بھی نہیں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے۔ پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤ، یعنی اس کا ارتکاب کرو۔ تو دیکھیے اس میں کتنی پیاری بات سرکار نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ جس پر میں خاموشی اختیار کروں اس رعایت سے فائدہ اٹھاؤ، سمجھ لو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا تو قریت کے کویسچنس مت کرو، بلکہ سمجھ لو وہ تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ اگر ناجائز ہوتی تو اللہ کے نبی کو منع کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن ہر جائز چیز کا بیان کر دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا 6 رنگ کے گلاس پڑے ہیں تو آپ جس مرضی سے پانی پئیں، جائز ہے۔ کیا مجھے یہ بتانا ہوگا کہ اس سے بھی جائز ہے، اس سے بھی جائز ہے، اس سے بھی جائز ہے، اس سے بھی جائز ہے؟ نہیں، جواز کے لیے پوری تفصیل بیان کرنا لازم نہیں، جواز اصل ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی سے بھی پانی پی لیں۔ ہاں، ان میں اگر ایک ناپاک گلاس پڑا ہوا ہے تو یہ مجھ پر لازم ہوگا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو مطلع کروں کہ ان 5 سے تو پی سکتے ہیں، اس سے نہ پیجیے گا کیونکہ اس میں ناپاکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کسی چیز سے منع نہ فرمائے تو پھر قریت کر اس میں نافرمانی کے پہلو نکالنے کی کوشش کرنا یا اس میں ناجائز کے پہلو تلاش کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ رعایت سے فائدہ اٹھائیں۔ جس کو واضح طور پہ حرام فرما دیا اس سے بچیں، جو واضح طور پہ حلال ہے اسے اختیار کر لیں۔ جس کے حلال ہونے کے بارے میں کلام کر دیا، اگر اسے نماز ادا کرو تو نماز پڑھنا ہمارے لیے حلال ہے، اس کا مطلب ہے، اور یہ فلاں چیز کھا سکتے ہو، فلاں چیز کھا سکتے ہو، جیسے سرکار نے بیان فرما دیا تو وہ ہمارے لیے حلال اور طیب ہے۔ لیکن جس کے بارے میں سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی تو بس پھر اس کو وہ سمجھ لے ہمارے لیے جائز ہے، اس کے بارے میں قریدنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو اب ہمارے بعض عوام الناس جو ہیں، اسی میں ضمن میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں رعایت کے پہلو ہوتے ہیں، لیکن انہیں سکون ہی اس وقت پڑتا ہے جب اس میں کوئی ناجائز والا پہلو نکل آئے۔ علماء کہہ رہے ہوتے ہیں میں ٹھیک ہے آپ استعمال کر سکتے، نہیں ایسا کریں گے تو یوں تو نہیں ہو جائے گا، اچھا یوں کریں تو کیا حکم ہوگا، یوں کریں تو کیا، اتنے کویسچنز ہوتے ہیں حتیٰ کہ نتیجہ پھر علماء منع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں۔ وہ پہلے جو کہہ رہے ہوتے ہیں علماء، یہ نہیں کہ پہلے ان کی توجہ نہیں ہوتی اور ان کے کویسچن سے وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں، جیسے کہ بعض جہلا یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سیلف اسٹڈی کے ذریعے وہ تھوڑی بہت چیزیں سیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ بعض اوقات انتخاب بھی ایسے داڑھی والے کا کرتے ہیں جو زیادہ معلومات نہیں رکھتا، اور اس کے سامنے چیز رکھ کر بحث کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جواب دینے پر قادر نہ رہا تو سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں علم ہے، اور وہ اس پہ پھر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ان علماء کی کہ جو ماشاءاللہ وسیع علم رکھتے ہیں، اور ان سے کبھی بھی اس طریقے سے بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ہم ایک دو کو اپنی بحث میں زیر کر لیتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص سے بحث کرنا ہمارے لیے جائز ہے، اور ہر بحث کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ میری فتح ہوگی اور سامنے والا عاجز ہو کے خاموش ہو جائے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کویسچنز کرتے ہیں، علماء پہلے کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے لیے رعایتی پہلو نکالیں کہ یہی بہتر ہوتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا آسانیاں دو، دشواری میں امت کو مبتلا نہ کرو۔ لیکن جب کویسچنز بار بار کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، پھر مجبوراً ان کو ایک سخت حکم بیان کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہ رعایت والا پہلو ہٹا لیتے ہیں جس کو آپ رخصت کہتے ہیں، اور عزیمت والا پہلو بیان کرتے ہیں، اس سے پھر عوام کی لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہم سے کویسچن کرتے ہیں صاحب یہ
بھئی چلو آپ کے لیے رعایت کا پہلو آپ کر سکتے ہیں، نہیں اگر یوں ہو جائے گا تو پھر یہ تو مسئلہ ہے، یوں ہو جائے گا تو یہ مسئلہ ہے، یہ میں کر نہیں سکتا ہوں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر یہ کام کریں، آپ عزیمت آپ اختیار کریں۔ پھر کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، جب تو میں آپ کو آسان بتایا تھا وہ آپ نے اختیار نہیں کیا، آپ نے جان بوجھ کے یہاں تک پہنچے، اب اختیار کریں، ٹھیک ہے یہ حکم ہے بھئی آپ کے لیے، جائیں۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام ذکر کرتے تھے اور اس میں جو صحیح جائز ہے جائز بتا دیا، ناجائز کو ناجائز کہہ دیا، بہت سے امور میں خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ تو بعض اوقات جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ تو کویسچنز نہیں کرتے تھے، لیکن عام لوگ جو تھے جیسے اعرابی ہیں، بدو صحابی ہیں، دیہاتی صحابی جو کہتے ہیں، وہ کویسچنز کر دیا کرتے تھے، تو سرکار منع فرماتے تھے کہ کویسچنز نہ کرو، جن کے بارے میں نے تمہیں کہا ہے اسے اختیار کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، جس میں میں خاموش ہوں تو بس سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے تمہارے لیے اس میں جواز رکھا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ وہ نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے اور بات بات میں اختلاف کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت حکم نازلات ہوتا تھا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نرمی کا ارادہ رکھتا تھا، اور جب وہ کثرت سے کویسچنز کرتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا ازلی کہ اگر یہ کویسچنز کریں گے تو پھر ان کے لیے سخت حکم نازل کیے جائیں گے، وہ پھر سختی میں مبتلا ہو کر پھر اس سختی کو فیس بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کا سامنا کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اسے اختیار کرنا، اس کی ہمت ان کے اندر نہیں ہوتی تھی اور وہ ہلاک ہو جاتے تھے، کیونکہ پہلے مانگتے تھے سختی دیں، نرمی ہمیں نہیں چاہیے، سختی دے دی تو اب ہم یہ تو کر نہیں سکتے، جی نہیں کر سکتے، تو بس اب نافرمانی کا وبال سر پر آیا اور وہ تباہ و برباد ہوتے تھے۔ تو اس لیے میں عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ آپ علماء سے کویسچن کریں کہ جی مثال کے طور پہ جی میڈیسن کھانا میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں، اس میں سنا ہے کہ اس کے کیپسول میں جیلیٹن وغیرہ ملا ہوتا ہے، سنا ہے میں نے۔ ایک عالم دین جو واقعی اچھے مفتی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جائز استعمال کر لیں، انہوں نے ساری سچویشن پہ غور کر لیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں مانتا، جیلیٹن جو ہے وہ بعض اوقات بلکہ اکثر جو ہے وہ غلط چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے، تو حکم شرع کیا ہوگا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نرمی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے تقوی کو ظاہر کر رہا ہے بہت زیادہ، کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ یہ نہ کھائیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، آپ دوسری دوائی کھا لیں۔ پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے اس کو کھانا، تو سامنے والا جب کہہ رہا ہے کھا سکتے ہیں تو آپ اس میں سوالات کر رہے ہیں، جب وہ کہتا ہے نہیں کھا سکتے تو آپ کہتے ہیں اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں۔ تو آخر چاہ رہے کہ آئیں بھائی، صرف وقت ضائع کرنا مقصود ہے، سامنے والے کا اپنا ٹائم تو آپ کے پاس بہت سارا ہے باتیں کرنے کا وقت، کے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ آ گئے ہتھیار سنبھال کے میدان جنگ کے اندر کہ جی بیٹھیں اور ہم سے بات شروع کر دیں، سامنے والے کے پاس بھی اتنا وقت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہوتا یہی ہے کہ جس سے میں نے آپ کو ترتیب بتائی کہ علماء کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر رعایتی پہلو نکلتے ہوں خصوصاً اس دور میں تو قوم کو وہ بتائے جائیں، سخت مسائل نہ بتائیں، لیکن جب قوم خود سختی قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر اور وہ یہ اس سختی کو ظاہر کر کے یہ ثابت بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہو دانستہ طور پہ نادانستہ طور پہ کہ آپ میں احتیاط کا مادہ کم ہے اور ہم عوام ہونے کے باوجود زیادہ محتاط، زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار ہیں، پھر وہ پھنس جاتے ہیں بیچارے، بہت برے پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا اس بات کو سمجھیں، اگر آپ ایک اچھے مستند عالم دین، اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو کہتے ہیں جائز، تو بس آپ بحث نہ کریں، نہ ان کے منہ سے ناجائز نکلوائیں، کیونکہ اس میں بعض اوقات چیز میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، عزیمت اور رخصت۔ جس طرح کسی شے کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عذر کے پیش نظر فرض واجب کیا، اس پر عمل کرنا عزیمت کہلاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم ایسا ہے کہ اس میں کسی انسان کے اعذار کا لحاظ رکھا گیا ہے تو اس کو رخصت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ آپ کو بعض اوقات رخصت کا معاملہ بتا رہے ہیں، اس کو ان کو اختیار بھی ہوتا ہے، تو نہ کریں ان کو ایسا مجبور کہ پھر وہ آپ کو عزیمت بیان کر کے کہیں کہ جی اب آپ کو اس پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا، کیونکہ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے رخصت بتاتے ہیں اور نہیں کوئی مانتا تو پھر عزیمت کی طرف لے آتے ہیں۔ تو اس لیے اچھے مستند جو علماء کرام ہیں ان سے بحث نہ کریں، میرا آپ کو مشورہ ہے، ورنہ اپنی زندگی خود تنگ کریں گے، اور تنگ زندگی اختیار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم اس طرح بڑی بڑی باتیں کر کے سامنے والے کو وقتی طور پہ اپنی ذات سے متاثر تو کر لیتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے بڑے متقی آدمی ہے، میں تو سوچ رہا تھا US میں رہنے والا بڑا ایسے آوارہ گرد قسم کا ہوگا، لیکن یہ تو ماشاءاللہ بہت دین کا شعور رکھتے ہیں، آپ نے متاثر کر لیا۔ لیکن جب وہ سختی بیان کر کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد جب آپ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو زندگی انتہائی تنگ محسوس ہوتی ہے۔ پھر ایسا ہی فرد بعض اوقات کہتا ہے کہ یار دین بہت تنگ ہے، ہمارے دین میں آسانی نہیں ہے۔ ارے بھائی تو وہ بتا رہے تھے نبی کریم کی سنت کے مطابق کہ آپ کے لیے آسانی بھی ہے، آپ نے قبول نہیں کی۔
اور سرکار نے ارشاد فرمایا بڑی آخری جملہ بڑا قابل توجہ ہے، پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرو۔ اس میں دیکھیں سرکار نے کوئی چوائس نہیں دی، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اس سے تو تمہیں بچنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر تم ہمت رکھتے ہو تو بچو ورنہ نہیں، بچنا ہوگا، اس میں سختی رکھی۔ اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، جتنی استطاعت ہے اسے اختیار کرو۔ تو دیکھیں عبادت کے اختیار میں ذرا نرمی رکھی گئی، لیکن گناہوں سے اجتناب میں سختی کے ساتھ سرکار نے حکم فرمایا، اس میں کوئی استطاعت کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو جانیں، کون سی سنن واجبہ ہیں یا فرض سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہیں، اور کون سی پھر مستحب اور سنت غیر موقدہ کے درجے میں ہیں۔ پھر جو لازم ہے ان کو اختیار کریں، اور جو لازم نہیں ہے اختیار کرنا ان کو کرنا چاہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور جب آپ علماء سے گفتگو کریں، وہ سرکار کا کوئی طریقہ ذکر کریں، سنت ذکر کرتے ہیں تو پھر زیادہ بحث نہ کریں، ورنہ آپ کے لیے سختی کے پہلو آئیں گے اور ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے حضرت ابو نجیح ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہایت مؤثر وعظ ارشاد فرمایا، یعنی بڑا پر اثر وعظ تھا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ یعنی ایسا سرکار نے آخرت سے متعلق بیان کیا کہ ہمارے دل لرز گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا الوداع کہنے والے کا وعظ ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے یہ اپنی زندگی کا آخری کوئی وعظ کر رہا ہو جو بس تمام تر بہترین نکات پر مشتمل اور پر اثر وعظ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔